بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی شیطانی وسوسوں میں آئیں گے یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا بنائیں، اس کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو ہاتھ بڑھا کے اپنے پاس بٹھائے گا اور وہ سب کچھ آپ کو ملے گا جو خدا نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اور جو نہیں لکھا مگر آپ کی دعائیں اس کے لیے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے، تو وہ ضرور دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یوں ہی کسی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ متقی اور جنت کا مستحق ہے، فی الفور وہ جنت کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی کہ پاؤں سے چل کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر سفر کرتا ہوا وہاں جائے، اور فیصلے کے وقت اور دخول جنت کے درمیان کوئی وقفہ ہو، بلکہ ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر متقی جنت میں داخل ہو گیا، گویا وہ جنت میں پہنچایا نہیں گیا ہے بلکہ خود جنت ہی اٹھا کر اس کے پاس لے آئی گئی ہے۔ اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے تصورات ہماری اس دنیا کے تصورات سے کس قدر مختلف ہوں گے۔ جلدی اور دیر اور دوری اور نزدیکی کے وہ سارے مفہومات وہاں بے معنی ہوں گے جن سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں۔ آیت نمبر 32 ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ اواب استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اور اللہ کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کر لیا ہو، جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہر اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کو پسند ہے، جو راہ بندگی سے ذرا قدم ہٹتے ہی گھبرا اٹھے اور توبہ کر کے بندگی کی راہ پر پلٹ آئے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ حفیظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ کے حدود اور اس کے فرائض اور اس کی حرمتوں اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرے، جو ان حقوق کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، جو اس عہد و پیمان کی نگہداشت کرے جو ایمان لا کر اس نے اپنے رب سے کیا ہے، جو اپنے اوقات اور اپنی قوتوں اور اپنی محنتوں اور کوششوں کی پاسبانی کرے کہ ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو۔
جو توبہ کر کے اس کی حفاظت کرے اور اسے پھر نہ ٹوٹنے دے، جو ہر وقت اپنا جائزہ لے کر دیکھتا رہے کہ کہیں میں اپنے قول یا فعل میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 33، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی باوجود اس کے کہ رحمان اس کو کہیں نظر نہ آتا تھا اور اپنے حواس سے کسی طرح بھی وہ اس کو محسوس نہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اس کے دل پر دوسری محسوس طاقتوں اور اعلانیہ نظر آنے والی زور آور ہستیوں کے خوف کی بنسبت اس ان دیکھے رحمان کا خوف زیادہ غالب تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے بھروسے پر وہ گناہ گار نہیں بنا، بلکہ ہمیشہ اس کی ناراضی سے ڈرتا ہی رہا۔ اس طرح یہ آیت مومن کی دو اہم اور بنیادی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک یہ کہ وہ محسوس نہ ہونے اور نظر نہ آنے کے باوجود خدا سے ڈرتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ خدا کی صفت رحمت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود گناہوں پر جری نہیں ہوتا۔ یہی دو خوبیاں اسے اللہ کے ہاں قدر کا مستحق بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے امام رازی نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ڈر کے لیے خوف اور خشیت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کے مفہوم میں ایک باریک فرق ہے۔ خوف کا لفظ بالعموم اس ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس کی بنا پر آدمی کے دل میں پیدا ہو، اور خشیت اس ہیبت کے لیے بولتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصور سے آدمی کے دل پر طاری ہو۔ یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر محض اس کی سزا کے خوف ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی عظمت و بزرگی کا احساس اس پر ہر وقت ایک ہیبت طاری کیے رکھتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل الفاظ ہیں قلب منیب لے کر آیا ہے۔ منیب انابت سے ہے جس کے معنی ایک طرف رخ کرنے اور بار بار اسی طرف پلٹنے کے ہیں، جیسے قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف رخ کیے رہتی ہے، اور آپ خواہ کتنا ہی ہلائیں جلائیں وہ ہر پھر کر پھر قطب ہی کی سمت میں آ جاتی ہے۔ بس قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف مڑ گیا، اور پھر زندگی بھر جو احوال بھی اس پر گزرے ان میں وہ بار بار اسی کی طرف پلٹتا رہا۔ اسی مفہوم کو ہم نے دل گرویدہ کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں اصلی قدر اس شخص کی ہے جو محض زبان سے نہیں بلکہ پورے خلوص کے ساتھ سچے دل سے اس کا ہو کر رہ جائے۔ آیت نمبر 34، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ادخلوہا بسلامی۔ سلام کو اگر سلامتی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے رنج اور غم اور فکر و آفات سے محفوظ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اسے سلام ہی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آؤ اس جنت میں، اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرف سے تم کو سلام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بتا دی ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ ہیں، 1 نمبر تقوی، نمبر 2 رجوع اللہ، نمبر 3 اللہ سے اپنے تعلق کی نگہداشت، نمبر 4 اللہ کو دیکھے بغیر اور اس کی رحیمی پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے ڈرنا، اور نمبر 5 قلب منیب لیے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچنا، یعنی مرتے دم تک انابت کی روش پر قائم رہنا۔ آیت نمبر 35، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، مگر اس پر مزید ہم انہیں وہ کچھ بھی دیں گے جس کا کوئی تصور تک ان کے ذہن میں نہیں آیا ہے
کہ وہ اس کے حاصل کرنے کی خواہش کریں۔ آیت نمبر 36، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی صرف اپنے ملک ہی میں وہ زور آور نہ تھیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ جا گھسی تھی، اور ان کی طاقت یعنی طاقت کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی جب خدا کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کیا ان کی وہ طاقت ان کو بچا سکی؟ اور کیا دنیا میں پھر کہیں ان کو پناہ مل سکی؟ اب آخر تم کس بھروسے پر یہ امید رکھتے ہو کہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے تمہیں کہیں پناہ مل جائے گی؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔